سب سے نہیں پکارا، لیکن محبوب سے پیار جو ہے تو محبوب کی امت سے پیار کتنا ہے کہ محبوب کی امت کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو ایمان والا ہے وہی تو جنتی ہے، یعنی قرآن ہمیں جنتی کے ٹائٹل سے پکار رہا ہے، قرآن ہمیں ایمان والے کے لقب سے پکار رہا ہے۔ اور پورے قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کم و بیش 82 مرتبہ اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کا لقب عطا فرمایا، خطاب عطا فرمایا، اور اب اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں دو ذمہ داری عطا کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی پہلی ڈیوٹی، پہلی ذمہ داری، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دو ڈیوٹی اللہ نے دی ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کا اندازہ لگائیں، اگر آسمان سے زمین پر پتھر چھوڑا جائے، آسمان سے زمین پر پتھر چھوڑا جائے تو ماہرین کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آسمان سے پھینکا ہوا پتھر زمین پر آ سکتا ہے، مگر اللہ اکبر، اگر کوئی پتھر جہنم کے اندر ڈالا جائے تو 70 سال تک کے وہ پتھر گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، مگر جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بتاؤ کتنی گہری ہوگی جہنم، جہنم کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس جہنم سے بچنے اور اولاد کو بچانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ مطلب کیا؟ یہ مطلب ہوا اس راستے پر خود نہ جانا جس پر چل کر تم جہنم کے راستے پر جاؤ گے، اس راستے پہ اپنی اولاد کو مت جانے دینا جس راستے پہ چل کر تمہاری اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ میرے نوجوان ایک نظر میں صرف جہنم کا تعارف سن لے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، آج جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ مسکراتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لیکن ایک بات شاید آپ کو پتا نہیں جہنم کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کا جلایا ہوا چولہا نہیں ہے جسے جہنم کہتے ہیں، یہ خدا کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اور وہ بھی ایک دو دن میں نہیں۔ اللہ اکبر، جو کن کہہ کے کائنات پیدا کرتا ہے اس نے 3000 سال تک جہنم کو دہکایا ہے۔ جو صرف کن کہہ کے کائنات پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3000 سال تک جہنم دہکائی گئی ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم دہکی ہے، اور جہنم کی آگ ہے، اس کے شرارے ہیں۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے، جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ بلکہ آئیے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ کیسے بنی ہے؟ جب حضرت آدم کو کھانا بنانا ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے کھانا بنانے کے لیے آگ چاہیے، تو اس وقت تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے اور جا کر کے جہنم کی آگ نکالیے، اور نکال کر اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلیے۔ اللہ اکبر، جہنم سے آگ نکلی، نکلنے کے بعد 70 مرتبہ اس کو رحمت کے پانی سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد جب لایا گیا تو ایک پہاڑ پر رکھا حضرت جبریل نے، تو جیسے ہی پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ جل گیا، اور وہ چنگاری پھر واپس جہنم میں چلی گئی۔ یعنی وہ چنگاری جہنم کی رہی نہیں دنیا میں، پہاڑ کو جلا کر پھر واپس چلی گئی۔ اسی دن سے پتھروں کے اندر آگ پیدا ہو گئی۔ اب بتائیں 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جس آگ کو دھلا گیا اس کی یہ چنگاری کا اثر ہے، تو جہاں اس کے شرارے ہوں گے، یعنی دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، اس کے شرارے کا عالم کیا ہوگا، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا جان دیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کا سب سے کم عذاب، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں
پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جس کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا، اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس جہنم کا حال یہ ہے، اس میں جو بچھو ہے 70 سال کے فاصلے تک لمبے ہیں، اونٹوں کی طرح موٹے ہیں، ان کے منہ میں 1000 ڈنک ہے۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے۔ اور جہنم کے بعض حصے تو ایسے ہیں جس میں خون کی نہر ہے، جس میں پیپ اور مواد کی نہر ہے، جس میں بچھوؤں کے زہر کی نہر ہے، یہ ہے۔ اور جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا اس کو